Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن، قرآن پاک کی آواز پروگرام ہے قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق، اور اس پروگرام میں آپ ان ننھے منھے قاری صاحبان، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو قرآن پاک کی اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ترتیل میں، تدویر میں، حدر میں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ بڑے قاری صاحبان بھی موجود ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے قرات کی اور رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی قرات کرنا جہاں سرور قلب کا سبب ہے، دل کی مسرت کا سبب ہے، روح کی غذا کا سبب ہے، وہیں یہاں قاری صاحبان کی جو رہنمائی ہے وہ ہماری اصلاح کا سبب بھی بنا کرتی ہے۔ اگر ہم توجہ سے دیکھیں ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کس انداز سے کرنی چاہیے، اور کہیں اگر ہماری مسٹیک ہوتی ہے تو ہم ان قاری صاحبان کی رہنمائی کو، ان کی جو غلطیاں بیان کرتے ہیں یا جہاں جہاں یہ رہنمائی دیتے ہیں کہ کس انداز سے قرآن اور اچھے انداز سے پڑھا جا سکتا ہے، تو وہ رہنمائی ہمارے لیے بھی ہوتی ہے، اس پہ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہماری بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو وائس آف قرآن کڈز مدنی چینل کی خوبصورت پیشکش ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدا میں قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم مختلف جو ہمارے راؤنڈز ہوتے ہیں اس میں فرسٹ راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی یعنی 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ کیا بات ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہاں جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے 1/3 تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا، تو سن لو کہ یہی سورت یعنی سورہ اخلاص تہائی یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا بات ہے، سورہ اخلاص پڑھیں تو قرآن پاک کا گویا ہم نے تیسرے حصے کی تلاوت کی، تو پھر دوسری دفعہ پڑھا تو اور 3 دفعہ کریں گے تو پورا قرآن پاک ہو جائے گا، یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک بار قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ جی آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں راؤنڈ 1 کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی فرسٹ راؤنڈ، اور اس میں جو ہمارے ساتھ یہ بچے موجود ہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے ترتیل کے انداز سے۔ ہمارے ساتھ غلام حسین اتاری، محمد زین اتاری، محمد حسان اتاری اور محمد حسنین اتاری موجود ہیں، اور قاری صاحبان میں بطور جج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حسین اتاری اور علی اصغر اتاری۔ علی اصغر اتاری، ماشاءاللہ۔ چلیں تلاوت شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل
يأتيهم عذاب أليم. جی ماشاء اللہ، غلام حسین اتاری نے تلاوت کی، کیا فرمائیں گے قاری صاحبان؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی تلاوت کی کوشش کی ہے. یاد رکھیے کہ غنہ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے. اسی طرح آگے بھی جو اخفا کے غنّے وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہی ہوگی. دوسرا یہ کہ انذر، اس اورا کو جو ہے باریک پڑھا جائے گا، اور من قبلی با پر جو قلقلہ ہے اس کو اس طرح ادا کریں کہ آواز لوٹتی ہوئی آئے، آواز اٹکتی ہوئی نہ آئے نا، قبلی اس طرح نہیں. اور این یأتیہم، ادغام کا گنہ اس کو بھی اچھے انداز سے آپ کو کرنا ہوگا. اوورال یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دیے جاتے ہیں 70 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری علی اصغر صاحب. جی غلام حسین اتاری، ماشاءاللہ آپ کی تلاوت میں مجھے اچھی بات یہ لگی کہ آپ نے جو وقف کیا وہ خوبصورت انداز پر کیا تھا اور لہجہ بھی قدر بہتر تھا. بس یہ ہے کہ آپ تدویر والے انداز میں پڑھ رہے تھے، جبکہ ہمارا یہ راؤنڈ جو ہے وہ ترتیل کا ہے. کافی اغلاط قاری صاحب آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، بس مزید کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا. نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، 100 میں سے 75 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. جی اب ہیں محمد زین اتاری، تو ترتیل کے انداز میں آپ نے تلاوت کرنی ہے، کوشش کیجیے گا اچھے انداز سے تلاوت کریں. جی. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ محمد زین اتاری، اچھی کوشش ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں قاری صاحبان کیا فرماتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. تھوڑا سا مطلب گھبرانے والا انداز بھی تھوڑا سا شروع میں محسوس ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے سنبھال لیا اور بہت اچھے انداز سے پڑھا. اور انہوں نے 2 آیت کو ایک ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کی، یعنی سانس کی جو طوالت ہے اس کو بھی آپ نے ماشاءاللہ ظاہر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بس اس میں یہ ہے کہ محمد زین نذیرم جیسے نا یہ حرف مدہ ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا ماشاءاللہ آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو حروف مدہ کو جو ہے 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں. آگے بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ تھا، تو مزید کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. انداز بھی اچھا ہے آپ کا، آواز بھی اچھی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری علی اصغر صاحب. جی ماشاءاللہ میں بھی یہی عرض کروں گا کہ انداز اچھا ہے، ترتیل والا انداز تھا اور ٹھہراؤ ہے ان کی تلاوت میں، وقف میں بھی کچھ بہتری ہے. ماشاءاللہ لہجہ بھی اچھا لگایا انہوں نے. میں نے بھی یہی چیز نوٹ کی تھی، نذیر مبین قاری صاحب نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اور مزید را جو ہے نا اس کے اوپر پیش ہے، 2 پیش ہے، تو لہٰذا اس کو ہم پر پڑھیں گے. وہ کہیں لگ رہا تھا کہ شاید باریک ہو رہا ہے،
بہرحال تلاوت اوور آل کی اچھی تھی. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے اور بہتری کی گنجائش تو باقی رہتی ہی ہے، تو اور کوشش جاری رکھیں. اب ہم چلیں گے آگے محمد حسان اتاری کی طرف. اللہ پاک آپ کو فیضان حسان عطا فرمائے. سامعین ثابت مشہور نعت خواں صحابی رسول ہیں، تو انہی کی برکتیں آپ کو ملے. اور محمد حسان اتاری یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد حسان اتاری، کیا بات ہے. اب محسوس تو ہوئی بہت خوبصورت آپ کی آواز. اب دیکھیں قاری صاحبان کیا فرماتے ہیں. جی ماشاءاللہ محمد حسان، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک میچورڈ تلاوت کا انداز پیش کیا کہ اس میں مجھے مقام بیات بھی محسوس ہوا، اور درمیان میں آپ نے مقام نہاوند کا انداز دیا، لیکن پھر آپ آگے چلے گئے. تو بہرحال اوورآل یہ ہے کہ آپ کی تلاوت کے اندر تھوڑی سی جان تھی، اور مزید اگر آپ مشق کریں تو اور زیادہ بہتری آ سکتی ہے. کچھ چیدہ غلطیاں ہیں، جیسے حروف مدہ کی مقدار، جیسے کہ پہلے بھی عرض کی کہ ایک الف کے برابر ہے. اس کو بیلنس کریں کہ جتنے بھی حروف مدہ ہے وہ سب جگہ ایک ہی مقدار ہو نا اس کی. اسی طرح مد منفصل وغیرہ. تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے جتنی بھی صفات عارضہ ہیں ان سے جو ہے خوبصورتی آتی ہے. اور غنّے کی مقدار، جیسے غنّے کے اندر جتنی خوبصورتی آ سکتی ہے اور شاید کسی اور چیز سے اتنی خوبصورتی نہیں آ سکتی، بالخصوص مشدد غنّہ. یوں تو پورے قرآن میں ماشاءاللہ خوبصورتی ہے، لیکن ہم تلاوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اوورآل یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا انداز تھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ. اللہ ماشاءاللہ. جی محمد حسان اتاری، آپ نے بہت ہی اچھی تلاوت کی ہے، لہجہ بہت کمال آپ نے پڑھا. بس یہی عرض کروں گا کہ جہاں غنّہ کی مقدار ترتیل میں تھوڑی طویل ہوتی ہے اس مقدار کو برقرار رکھنا چاہیے تھا. اور جب آپ نے آیت مجیدہ کا آغاز کیا دوسری کا ان اجل اللہ، تو ایسا لگا آپ یہاں پر وقف کریں گے ان اجل اللہ، تو اس کے بعد آپ اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے لے گئے ان اجل اللہ اذا جا. تو سمجھ نہیں لگا کہ بھئی آپ نے وقف کرنا تھا یا آگے ملانا تھا. تو بہرحال یہاں پہ تھوڑی سی مجھے کمزوری نظر آئی. باقی لہجہ آپ کا بہت اچھا تھا، اور وقف بھی ایک ماشاءاللہ سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترتیل والا وقف تھا. نمبر بہرحال آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 92 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی چلتے ہیں محمد حسنین اتاری کی طرف. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا
لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی محمد حسنین اتاری نے کیسی تلاوت کی یہ بتائیں گے ہمارے قاری صاحبان. محمد حسنین اتاری آپ کی ادائیگی اور مخارج وغیرہ کے حوالے سے کافی حد تک مجھے اطمینان ہوا ہے، اگرچہ کہ چند ایک جگہ پر جیسے مدات کی مقدار کو پورا ادا آپ نہیں کر سکے، بقیہ یہ ہے کہ آپ نے خوبصورتی والا انداز بھی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن مزید آپ ترتیل میں بہتری لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 85 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مزید آپ جو ہے لہجوں پر توجہ فرمائیں. ادائیگی کافی حد تک بہتر ہے آپ کی. لہجے جو ہیں جس طرح قاری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ عرب کے لب و لہجے پر قرآن کریم کی تلاوت کی آپ کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ مزید تلاوت میں نکھار آ جائے گا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 86 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی فرسٹ راؤنڈ بچوں نے تلاوت کی اور کون سی صورت کی کون سی آیات تھیں اور اس کے ترجمہ وغیرہ میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بچوں نے آج پارہ 29 سورہ نوح کی پہلی 4 آیتوں کی تلاوت کی ہے. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے. اس نے فرمایا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو. وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا. بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو نصیحت کی، ان کو جو اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ باطل معبودوں کی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو معاذ اللہ خدا کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. تو ان سے منع کیا گیا، اس برے فعل سے، اس شرک سے منع کیا گیا. اور ان آیات میں اس بات کا بیان ہے کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور انہیں بتایا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کس طرح سے اپنی رحمت فرمائے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب آیا، جو بڑا مشہور عذاب ہے کہ ساری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا اور صرف وہی بچے جو کشتی نوح میں موجود تھے. اور ان آیات کے اندر ان کو اسی کا بیان کیا کہ وہ یہ غلط طرز عمل چھوڑ دیں ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب سیکنڈ راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. اور سیکنڈ راؤنڈ میں اب بچوں نے جو تلاوت کرنی ہوگی، آپ نے حدر کے انداز میں تلاوت کرنی ہوگی اور یہ بزر راؤنڈ ہوگا. میں آپ سے سوال کروں گا اور جو بزر سب سے پہلے پریس کرے گا اس نے جواب دینا ہوگا. سیکنڈ راؤنڈ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی تیار ہے؟ اچھا میں کوشچن کر کے جی کہوں گا پھر آپ نے بزر پریس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1
کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے؟ جی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ترجمہ، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ جی قاری صاحبان۔ جواب ان کا درست ہے، لیکن ایک چیز عرض کروں گا کہ شیء جو لفظ ہے وکان الانسان، اس میں نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نرمی ایسا لگا کہ کہیں آپ نے ادا نہیں کی صحیح کامل طور پر۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9۔ سبحان اللہ۔ جی ایسا ہی ہے، قاری صاحب نے جو آپ کو بتایا ہے، آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی سیکنڈ کوشچن، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتا ہے؟ جی حسان۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں۔ جی قاری صاحبہ۔ جی ماشاءاللہ حسان اتاری، لہجہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا تھا، بس اللہ میں حروف مدہ کو زائد بڑھا دیا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی جواب تو ان کا درست ہے، اللہ جو ہے نا وہ شاید لہجے کی وجہ سے دراز زیادہ کر گئے۔ بہرحال اس پہ بیٹا آپ کو اسی وقت مضبوطی حاصل ہوگی جب آپ اس کی ریاضت کریں گے، بار بار مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تیار ہو جائیے۔ جی کوشچن نمبر 3، کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب یعنی اللہ پاک بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے؟ جی محمد زین اتاری۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ ترجمہ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے۔ جی قاری صاحب۔ محمد زین، اوائن کی جو ہے ادائیگی جو ہے نا آپ نے کی ہے، لیکن اس کو مکمل پر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہا کو بھی آپ نے واضح کرنا ہے۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی زین اتاری آپ نے تلاوت کی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، 2 اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، را آ رہی ہیں، غفورو پیش ہے، ضمہ ہے، اس کو پر پڑھنا تھا جو کہ تھوڑی کمی لگی مجھے۔ بہرحال نمبر آپ کو پھر بھی دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ کریم لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا؟ جی زین اتاری، محمد زین اتاری۔ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب۔ ترجمہ، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا۔ جی قاری صاحب۔ محمد زین، یاد رکھیے کہ میم ساکن کے جو قواعد ہیں ان میں ٹوٹل تو 3 قواعد ہیں، ایک ادغام شفوی، پھر اخفاء شفوی، پھر اظہار شفوی۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ بھی کریں گے۔ بس آپ نے یہ غلطی کی ہے، اوورال کافی حد تک آپ نے بہتر پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی محمد زین اتاری کی جس طرح قاری صاحب نے غلطی بیان فرمائی ہے اخفاء شفوی کی، اس کے علاوہ مجھے جو ایک غلطی اور محسوس ہوئی، ابتدا ہی میں جو لو ہے اس میں آپ نے مجھے ایسا لگا کہ مجہول پڑھ دیا، آپ نے یوں پڑھا لو کو لو کی طرف آپ نے مائل کیا، تو مجھے لگا شاید مجہول کی طرف ہے، اس وجہ سے آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کون آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کون بزر پریس ہی نہیں کرتا۔ ویسے پریس تو سب کی، بج تو سب کی رہی ہے نا بھائی، لیکن کچھ بجا نہیں رہے شاید۔ کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کو زمین میں اقتدار دیا اور انہیں ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا؟ جی محمد حسان اتاری لگے۔ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا۔
ترجمہ: بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ جی قاری صاحبہ۔ محمد حسان، آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے، آیت تو آسان ہی تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے نا تو آپ وقف کر دیا کریں، اور وقف ہماری آسانی کے لیے بھی ہے۔ تو جہاں سانس ٹوٹ رہا ہو، کھانسی آئے، اضطراری کیفیت ہے، اضطراری کیفیت اسی کو کہتے ہیں کہ سانس تنگ ہے، کھانسی آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ جو ہے وہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کنفیوز ہوئے تو آپ نے گنہ بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، حروف مدہ جو آپ زائد بڑھاتے ہیں تو وہ غلطی اب بھی یہاں پر موجود ہے، تو دیکھیے یہ غلطیاں آپ کی بار بار نہیں آنی چاہیے۔ تو محمد حسان، ہم کچھ نمبر آپ کے زیادہ کاٹیں گے کیونکہ یہ حروف مدہ کی زائد کی جو غلطی ہے، اضافے کی جو غلطی ہے، یہ پھر سے آ رہی ہے۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی میں بھی یہی عرض کروں گا، جیسے آپ نے آیت مجیدہ کے درمیان میں وقف کر دیا اور اعادہ بھی نہیں کیا، آپ نے آگے ہی سے ابتدا کر دیا، تو اس طرح قرآن کریم پڑھنے کو ائمہ قراء، ائمہ اوقاف جو ہیں وہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، لہٰذا آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ وَآتَيْنَاهُ، پھر آپ اعادہ کرتے، یعنی پیچھے سے آپ ملا کر اس آیت مجیدہ کو مکمل پڑھتے، تو یہ بھی ایک غلطی تھی۔ بہرحال اس پر آپ کوشش کریں کہ آئندہ سے یہ غلطی نہ کریں۔ جس طرح قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ حروف مدہ کی مقداروں میں مساوات کا ہونا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کی تلاوت میں خوبصورتی آتی ہے۔ جب آپ مدات کی مقدار کو، یعنی ایک الف ہی ہے لیکن کہیں جو ہے نا ایک الف والے حرف کو آپ زیادہ کر رہے ہیں، کہیں کم کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید لہجے کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، جبکہ لہجے کی وجہ سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مقدم کرنا چاہیے ادائیگی کو، ادائیگی ہو پھر لہجہ ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادائیگی پر مزید آپ محنت کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی تلاوت میں نکھار مزید آتا چلا جائے گا۔ نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے؟ جی محمد زین اتاری۔ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ محمد زین، آپ نے آیت مطہرہ کی تلاوت کی ہے، تو دراصل مسئلہ وہی آ رہا ہے حروف مدہ کا۔ تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اس کو آپ نے کس طرح سیٹ کرنا ہے۔ اب یہ بار بار غلطی آ رہی ہے نا، تو امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز سے بچیں گے۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی بار بار یہی عرض کیا جا رہا ہے، اپنا محمد زین اتاری آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں، یہ للکافرین پہ پھر آپ نے دراز کر دیا، مجھے لگتا ہے وہی پھر لہجہ ہی آ رہا ہے، بار بار آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو آپ نے جس طرح پڑھا للکافرین نزلا، بجائے اس کے آپ ایک الف ہی اس کو رکھتے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کافرین نزولا، بظاہر تو وہ خوبصورتی آ جاتی ہے لیکن تجوید کی روح سے دیکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ حرف مد ایک الف ہے، اس کو ایک الف ہی رکھیں۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی تو اسی کے ساتھ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا، اور اب جس نے جتنے نمبر لینے تھے لے لیے، اور چلتے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran.
جی راؤنڈ 3 اس میں جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں اسکرین پر ایک آیت نظر آ رہی ہوگی اور ہمارے جو چاروں ننھے قاری صاحبان ہیں یہ بچے موجود ہیں وہ اسی آیت کی تلاوت کریں گے اور انداز ہوگا تدویر کا، یعنی نہ ترتیل کا نہ حدر کا، بلکہ جو اس کا درمیانی انداز ہوتا ہے تدویر، اس انداز سے تلاوت کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کون سے بچے کتنے نمبر لیتے ہیں۔ جی غلام حسین اتاری۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ چلیں اب قاری صاحبان کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی ہمارے غلام حسین اتاری کو کوئی ایکسٹرا مارکس بھی دے دیں، تھوڑے چھوٹے بھی ہیں نا۔ دیکھیں جی غلام حسین آپ نے ماشاءاللہ خود اعتمادی دکھائی ہے، دیکھیں ایسی خود اعتمادی آپ نے دکھانی ہے۔ جب خود اعتمادی آتی ہے نا تو آواز بھی نکلتی ہے، ادائیگی بھی نکلتی ہے۔ دیکھیے ابھی آپ کی آواز نکلی تو بس چند ایک غلطی محسوس ہوئی، بقیہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، جیسے علم تارا، صحیح نا، اور نعمت اللہ، اللہ عز و جل کا لام پر ہوگا جب زبر اور پیش ہو، صحیح نا، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک۔ تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، خود اعتمادی اپنے اندر لائیں۔ غلام حسین آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی ابھی دوسرے قاری صاحب بھی ہیں اور نمبر دیں گے۔ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے انہوں نے، غلام حسین اتاری نے۔ ان کی تلاوت میں ایک اچھی بات مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ ٹھہراؤ ہے، ماشاءاللہ سے ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں، جلد بازی نہیں دکھا رہے، زبردست۔ اور اس عمر میں ماشاءاللہ اتنا ٹھہراؤ ہونا یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا غلام حسین اتاری، آپ جب آیت مجیدہ تلاوت فرما رہے تھے تو ایک لفظ آیا تھا قومہم دار البوار، تو دارل میں مجھے ایسا لگا کہ آپ نے فتح یعنی زبر کو مشابہ ضمہ یعنی پیش کی طرف آپ نے مائل کر دیا۔ مجھے ایسا لگا شاید پر کرنے کی وجہ سے یہ زیادہ ایکسٹرا پر ہو گیا آپ سے، جس کی وجہ سے یہ دارل کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ آپ جب اس سلسلے کو سنیں گے تو اس حرف کی ادائیگی کو بغور سماعت فرمائیے گا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 50 میں سے 44 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو یہ پروگرام مدنی چینل پر ابھی تو دیکھا جا رہا ہوگا، پہلے سے ریکارڈ ہوتا ہے تو آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ اپنی اصلاح کا بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی تلاوت خود سنیں تو اس سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جی محمد زین اتاری کی طرف چلیں۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی کیا فرمائیں گے جج صاحبان؟ محمد زین آپ نے کوشش اچھی کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا جو زبر ہے فتحہ وہ منہ اور آواز کو کھول کر ادا کیا جاتا ہے۔ علم تیرا، تیرا تیرا نہیں، تارا، تا تا زبر تا، آ منہ اور آواز زبر میں کھلے گی، فتح اس طرح ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے آگے جو پڑھا ہے دار البوار میں واؤ کی ادائیگی جو ہے، واؤ میں جو ہے یاد رکھیے گا کہ دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اگر بغیر ہونٹ گول کیے آپ نے اس کی ادائیگی کی تو یہ مجہول ہو سکتا ہے یا مکمل واؤ ادا نہیں ہوگا۔ واؤ اور پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو تمام گول کرنا یہ ضروری ہے۔ اوورال آپ نے اچھی کوشش کی۔ اچھا آواز بھی آپ کی تھوڑی سی پست ہو رہی تھی۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 43 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری علی اصغر اتاری۔ جی میں محمد زین اتاری کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی تلاوت میں ایک بات اچھی یہ ہے کہ آپ تدویر والے انداز میں پڑھنے کی اچھی کوشش فرما رہے تھے۔ جیسے آپ نے آیت مجیدہ شروع کی الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کا جو کلمہ آیا وہاں پر غنہ ہے، لہذا مقدار میں آپ کو کمی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اسی طرح پھر ایک آگے حرف آ رہا ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، قَوْ قوف استعلاء میں سے ہے، صفت استعلاء جو کہ پر پڑھا جانے والا حرف ہے، حروف مستعلیہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو
اس کی ادا میں مجھے لگا تھوڑی کمی رہی. بہرحال تلاوت آپ کی لہجہ کے اعتبار سے بھی اچھی تھی اور وقف میں مزید آپ کو بہتری کی حاجت ہے. نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 50 میں سے 42 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آگے چلیں گے پروگرام کو بھی لے کر، اور بچہ بھی اگلا ہوگا، قاری صاحب بھی اگلے ہوں گے ہمارے محمد حسان الطاری. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ محمد حسان آپ نے تو کمال کر دیا ماشاء اللہ. بس ایک جگہ تھوڑا سا مسئلہ آیا ہے، وہی حرف مدہ والا نا. باقی آپ کا لہجہ بھی اور ادائیگی بھی مجھے کافی حد تک بہتر لگی. مزید بہتری کی بھی کوشش کرنی ہے، لیکن کافی حد تک آپ نے ماشاء اللہ یہ کہ ہمیں غلطی نکالنے کا موقع آپ دے نہیں رہے. کیا بات. بس ایک غلطی ہم نکال پائیں. پھر بھی آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 49 نمبر، یعنی 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ماشاءاللہ میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا. تلاوت آپ کی بہت خوبصورت آپ نے کی ہے تلاوت، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نروس نہیں ہو رہے، خود اعتمادی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور اچھی بات یہ تھی کہ لہجہ آپ کا پورا ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. وقف بھی اختتام ہوا، پوری آیت مجیدہ ایک سانس میں پڑھی آپ نے. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وقف میں آ کے آپ کی سانس کی تنگی کی وجہ سے مقدار جو ہے سکون وقفی مد عارض کی وجہ سے سانس آپ کا کم ہو جائے گا، مقدار بھی آپ کم کر دیں گے، لیکن آپ نے بخوبی اس آیت مجیدہ کو مکمل کیا. بس ایک جگہ مجھے بھی یہ محسوس ہوا کفراؤں کا جو غنہ ہے، غنہ آپ نے کیا ہے، بس تھوڑا سا مارجن آپ کو دے رہے ہیں اسی وجہ سے کہ تلاوت میں ٹھہراؤ ہے. نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 50 میں سے 49 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. چلتے ہیں جی محمد حسنین الطاری کی طرف. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ محمد حسنین آپ کے اندر بھی تھوڑی سی جان آئی ہے ماشاء اللہ، خود اعتمادی آئی ہے، لیکن یہ کہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی پر حرف ہیں تو ان کو اتنی ہی مقدار میں پر کریں جتنے وہ پر کیے جاتے ہیں، زیادہ بھی نہ ہوں. صحیح نا. اب جیسے اورا جو ہے وہ پر ضرور پڑھا جائے گا، لیکن حروف مستعلیہ کی بنسبت جو ہے وہ کم پر ہوگا. پھر بھی بہرحال آپ کی کوشش اچھی تھی. اچھا حروف مدہ کا جو ہے نا زائد بڑھانا، یہ مسئلہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے. تو اب یہ کہ ہم بار بار آپ کو کہیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ بس ایک ہی غلطی ہماری، تو غلطی چونکہ آ رہی ہے وہ ہمیں بیان کرنی ہے. صحیح نا. چاہے لہن جلی ہے، لہن خفی ہے، اور ہمیں اس میں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہماری غلطی بیان کرتا ہے، اچھا ہے ہماری اصلاح کر دی، ہم گناہ سے بچیں گے. کہیں خدا نہ خواستہ لہن جلی کر دی تو گناہ ملے گا. لہن جلی کا حکم کیا ہے؟ حرام. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھا اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 44 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری علی اصغر الطاری. محمد حسنین الطاری آپ لہجے کی طرف تھوڑا توجہ فرمائیں. ادائیگی جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا کافی حد تک بہتر ہے، اور حروف مدہ کی مقداروں میں بھی مساوات لے کر کے آ جائیں گے تو انشاءاللہ تلاوت میں مزید نکھار آتا چلا جائے گا. باقی آپ کی اصلاح قاری صاحب نے بیان کر دی ہے ماشاءاللہ. بس مزید اور کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا. نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں 50 میں سے 44 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی 3 راؤنڈ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ابھی ایک راؤنڈ، ایک امتحان ابھی اور باقی ہے. اس میں کیا کارکردگی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی آزمائش یوں کہہ سکتے ہیں نسبتاً زیادہ ہے. چلتے راؤنڈ 4 کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of
voice of Quran. راؤنڈ 4، اور اس میں آزمائش یوں زیادہ ہے کہ ایک طرف ہوں گے ہمارے قاری صاحب اور دوسری طرف ہوں گے آپ. تو ایک آیت کا کچھ حصہ قاری صاحب تلاوت کریں گے اور باقی حصہ آپ نے تلاوت کرنی ہوگی. تدویر کا انداز ہوگا. تو راؤنڈ 4 ہے. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سبحان اللہ. والله هو الغني الحميد. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ محمد غلام حسین اتاری نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو جوابات پیش کیے ہیں کافی حد تک ان سے مطمئن ہوں. بس ایک مقام پر اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، نمبر آپ کا مائنس نہیں کیا. واللہ هو الغنی نہیں ہوگا، یعنی یا میں جیم کی آمیزش نہیں ہوگی. واللہ هو الغنی الحمید. بہرحال جوابات آپ کے دونوں درست ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے بھی درست ہیں. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 20 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب اب آپ تلاوت کریں گے اور محمد زین اتاری ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید. وما ذلك على الله بيسير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاءاللہ محمد زین آپ نے اچھے انداز سے جواب دیے ہیں. اللہ اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھنا ہے. پہلے بھی غالباً شاید اسی طرح کی غلطی آئی تھی. اور اگلی آیت میں جو ہے آپ نے لغفورن کی جو غین ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر ادا کریں گے. اس کو بھی باریک آپ نے ادا کیا ہے، تو مزید اس کو کچھ پور کیا ہے لیکن مزید اس کو کامل پور ادا کریں. صحیح ہے. اور دوسری آپ کی غلطی جو ہے پہلی آیت مقدسہ میں آپ نے بی عزیز کی جگہ، ہمیں تو یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ زا کی سیٹی صفت سفیر ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ بی عصیر آپ نے ادا کر دیا، حرف کو ہی تبدیل کر دیا نا. اب یہ لہن جلی کی غلطی ہے، تو آپ کو 20 میں سے 12 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. الذي أحلنا دار المقامة من فضل. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جی محمد حسان اتاری ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے آپ سے. پہلی آیت مجیدہ میں آپ نے پڑھا ولا الظلمات ولا النور میں جو غنہ ہے نون مشدد کا ولا النور، اس کی مقدار میں ایسا لگا کمی کر دیا آپ نے. اور پھر دوسری آیت مجیدہ جب آپ پڑھ رہے ہیں لا یمسنا، ایسا لگ رہا ناک میں آواز جا رہی ہے. پھر آگے جو ہے نا یہی لفظ جو ہے آگے دوبارہ آ رہا ہے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا، نا ایسے نہیں ہوگا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا
سونا سونا یہ غلطی ہے، اس سے بچنا ہے. وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. تو اس طرح آپ کی تلاوت میں مزید جو ہے جان آ سکتی ہے. آپ ایک تو ناک سے نہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا غنہ اور حرف مد کی جو مقدار ہے اس کا خیال کریں. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں، 20 میں سے 17 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. سبحان اللہ. إن الله بعباده لخبير بصير. قاری صاحب نے جی، اپنے محمد سے تلاوت کی اور حسنین تاری نے اپنے جی ماشاءاللہ قاری صاحب کی تلاوت بڑی جاندار ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے. آمین ماشاءاللہ. باقی ہمارے حسنین الطاری نے اپنے انداز سے جواب دیا. آپ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں. جی محمد حسنین الطاری ماشاءاللہ، یہ کہ حروف مدہ جو ہے اس میں جو ہے وہ زائد کھینچنے کا سلسلہ ابھی بھی ہے، اگرچہ اور کوئی لہن جلی محسوس نہیں ہوئی، اور غنہ کی مقدار بھی آپ نے مکمل ادا کرنی ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 20 میں سے 16 نمبر. سبحان اللہ. جی تو اس طریقے سے ہمارے چاروں راؤنڈز کمپلیٹ ہوئے، اور جو تیار ہو رہی تھی رپورٹ اب وہ مکمل ہو رہی ہوگی اور ٹوٹل ہوگا. ٹوٹل ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا بچہ آگے بڑھ گیا. پہلی دوسری تیسری پوزیشن آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. جی چلتے ہیں رزلٹ کی جانب. جی پہلی پوزیشن لی ہے ہمارے محمد حسان الطاری نے، سبحان اللہ. اور نمبر حاصل کیے ہیں 346. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے محمد زین الطاری نے، سبحان اللہ. اور نمبر حاصل کیے ہیں 307. سبحان اللہ. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد حسنین الطاری نے، اور نمبر حاصل کیے ہیں 275. سبحان اور چوتھی پوزیشن پر آئے ہیں غلام حسین الطاری، سبحان نمبر اللہ. حاصل کیے ہیں 254. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ بچوں کو برکت عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے تلاوت قرآن کریم میں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، کڈز مدنی چینل. دعا میں یاد رکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.